السلام علیکم، تلک و چیری کے ساتھ مینگل یوٹیوب چینل پہ کراچی کے عوام کے دل کی آواز پیش کروں گا۔ میں اظہار خیال کروں گا کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں، پانی، بجلی، گیس اور سیوریج سسٹم، یہ تمام انتہائی ناگفتہ حالت میں ہو گیا ہے اور تباہی کا شہر منظر پیش کر رہا ہے۔ پانی کے ٹینکر جو ہیں، عوام ان کو کھول کے ان کے وال پانی بہا دیتے ہیں، کچھ اپنے بھر کے لے جاتے ہیں۔ وہ ٹینکر مافیا کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، ٹینکر مافیا ان کے خلاف FIR کٹوا رہی ہے، اور اسی طریقے سے ٹینکر مافیا کے اعلیٰ حکام سے جو روابط ہیں وہ اپنا ہاتھ بری ذمہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں کورٹ عدلیہ میں کام کر رہی ہیں۔ MQM جو 18 سیٹوں سے جیتی ہے پاکستان میں، کراچی کی نمائندگی کرتی ہے پاکستان کی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بھی، مگر وہ کسی طرح بھی پانی بجلی کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہے۔ عوام کو اس سے شکوہ ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی شہر کی ترجمانی کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی میں شہر کی سیٹوں پہ الیکشن لڑا، کئی جگہ سے وہ جیتی، کئی جگہ سے وہ ہاری۔ اسی طرح PTI ہے، وہ بھی کراچی میں سے الیکشن لڑا، اس نے وہ بھی کئی جگہ سے ہاری، کئی جگہ سے جیتی۔ جماعت اسلامی جو کراچی سے الیکشن لڑا، اس نے اپنے الیکشن لڑنے سے پہلے بھی ان چیزوں کے لیے آواز بلند کی، جو سچ ہے وہ ہم کہیں گے، اور اب بھی وہ آواز بلند کر رہی ہے، مگر عوام میں اس کی اسٹرینتھ نہ ہونے کے بجائے عوام اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ کراچی کے عوام، اس وجہ سے جماعت اسلامی اپنی کوشش میں ناکام رہتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نے، نعیم الرحمان نے بھی، اب منعم ظفر ہیں، وہ اس سلسلے میں آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ اگر اس مسئلے پہ توجہ پیپلز پارٹی حکومت نے نہیں دی، MQM پاکستان نے توجہ نہیں دی تو کئی آزاد کشمیر جیسے مسئلے مسائل سے دو چار نہ ہونا پڑے یہاں کی۔ اگر کوئی بڑا پیمانے پہ کراچی کی سطح پہ بڑی ہڑتال کی کال دے دی جاتی ہے اور احتجاج، شدید قسم کا احتجاج، تمام جماعتیں مل کے احتجاج کرتی ہیں، کراچی میں آزاد کشمیر کی صورتحال خدا نہ خواستہ نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ عوام اس وقت کراچی کے سخت پریشان ہیں اور تمام جماعتوں سے دل برگشتہ ہو گئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے مسئلے مسائل، وہ پانی نہیں ملے گا تو لازمی روڈ پہ آئیں گے۔ اب وہ اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے، اور وہ گیس جو ہے 10 بجے بند ہو جاتی ہے، بجلی لوڈ شیڈنگ کا شدید طور پر شکار ہیں۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کراچی سے کہ کراچی میں اگر پارٹیاں اس مسئلے مسائل پہ میدان میں نہیں آئیں، پانی اور بجلی کے مسئلے پہ میدان میں اگر یہ سیاسی جماعتیں ڈرائنگ روم کی سیاست کرتی رہیں اور روڈ پہ نہیں آئیں، تو کراچی کے اندر کوئی اور جماعت اٹھ کے پھر قانون کو ہاتھ میں لے لے گی، اور اگر قانون کو ہاتھ میں لے لیا تو پھر اس میں پرتشدد مظاہروں کا امکان پایا جاتا ہے، کیونکہ عوام کو اس وقت متحرک کرنے کے لیے کوئی لیڈر کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی لیڈر ایسا پیدا ہو گیا، اس نے اپنے آتش، یعنی کہ اس میں کود گیا وہ آگ میں کہ میں یا اپنی جان دے دوں گا یا عوام کو پانی بجلی گیس دلاؤں گا، یہ عہد کر کے وہ اگر آ گیا عوام کے میدان میں، وہ کسی قوت سے وہ نہیں گھبرایا، اور کراچی کے مسائل پہ سچی معنی میں وہ میدان کے اندر آ گیا، اور اس نے یہ کہا کہ اب میں نے عوام کے یہ جو مسئلے ہیں ان پہ آواز بلند کرنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کراچی میں بڑے عوام بھرے بیٹھے ہیں، مظاہرے کے لیے تیار ہیں، بس ان کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے۔ تو عوام کی اس بکھرے ہوئے عوام کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت متحدہ پاکستان، MQM پاکستان جو بھرپور طریقے سے جیت کے آئی ہے، اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے، کوئی راستہ نکالے، روڈ پہ جھگڑا فساد ہونے سے پہلے کوئی راستہ پرامن طریقے سے نکالیں، کوئی ٹینکر مافیا کو کر کے وہ پانی جو ہے لائن میں سپلائی کیا جائے، اور لائن کو جو پرانی لائن ہے ان کو نکال کے نئی لائنیں ڈالی جائیں۔ لیاری میں بھی پانی نہیں آ رہا، لالو کھیت میں بھی پانی نہیں آ رہا، اپنا TPX میں بھی نہیں آ رہا، اپنا مانسیرا میں بھی نہیں آ رہا، مطلب جو مختلف کمیونٹیوں پہ منحصر شہر ہے یہ، اس میں مختلف قوموں آباد ہیں اس کراچی میں، ان تمام علاقوں میں پانی نہیں آ رہا۔ یہی نہیں کہ مہاجر بستی میں نہیں آ رہا، یہی نہیں کہ پٹھان بستی میں نہیں آ رہا، بھئی سب جگہ نہیں آ رہا ہے۔ پٹھان بھی اس طرح کنستر لے کے نکل رہا ہے باہر آ کے، اور اس سندھی آبادیوں کوٹھوں میں بھی پانی نہیں آ رہا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے
کہیں پانی چور اپنی لائنیں توڑ کے ان میں سے پانی نکال رہے ہیں. واٹر بورڈ کا عملہ خاموش بیٹھا ہے, ان کو یہ پتہ نہیں کہ کہاں سے لائن کو ہماری اس میں سے پانی کھینچا جا رہا ہے, کہاں سے گیس کمپنی کی گیس لائن کو کاٹ کے اس میں سے گیس غیر قانونی طور پہ لی جا رہی ہے. ابھی ڈھابے جی کے قریب ایک جگہ سے پانی کی پائپ لائن جو وہاں کے ڈیری فارم اور فارم ہاؤس میں سپلائی کی جا رہی تھی, وہ پانی کی پائپ لائن توڑ کے اس میں سے کوئی واٹر بورڈ کا عملہ یا تو ملا ہوا تھا یا ان کو بے خبر ہے, وہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ ان کو اداروں کو مضبوط ہونا. رینجرز نے وہاں کارروائی کی تھی بھرپور جا کے کہ ان کو روکا تھا, وہ پورے یعنی کہ فارم میں پانی جاتا تھا اور کھیتوں میں پانی جا رہا ہے, موٹے یعنی کہ پائپ سے انہوں نے اس میں شگاف کر کے پانی لیا تھا. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. پانی کو کہاں سے پانی کی غیر قانونی جو ہے جو لائنیں توڑ کے لیا جاتا ہے, جس کی مرضی آتی ہے وہ لائن توڑ کے پانی نکال لیتا ہے, کوئی قانون نہیں ہے. اس میں واٹر بورڈ کو بھی سخت ہونا پڑے گا, اداروں کو بھی سخت ہونا پڑے گا, اور تمام ہماری جو سندھ حکومت ہے اس کو مضبوط ہونا پڑے گا. کسی پیشگی طور پہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کسی مظاہرے سے پہلے ہوش کے ناخن لے. اور متحدہ پاکستان بھی اقتدار میں, پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں, اب جماعت اسلامی بھی مرکز میں آپ پہنچ چکے ہیں. نعیم الرحمن صاحب بھرپور احتجاج کے لیے کوشش کریں, یا احتجاج کے بغیر ہی مظاہرہ کریں. ابھی جماعت اسلامی کے نعیم الرحمن نے برصغیر تذکرہ, مجھے یاد آ گیا, انہوں نے کہا ہے کہ میں اسلام آباد میں مظاہرہ کروں گا. پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ مظاہرہ کراچی کے حقوق کے لیے, کراچی کی الیکٹرک سپلائی کے لیے. تو اس میں ہوش کے ناخن لے صوبائی حکومت اور ایم این ایز اور ایم پی ایز. یہ جو ہے احتجاج ہی نہیں, اگر آپ کے احتجاج کی ضرورت پڑتی ہے تو احتجاج کریں. ایم کیو پاکستان کوئی اس میں وہ نہیں کرے, یعنی کہ اپنی اب عوام بکھرے ہوئے, عوام سخت, عوام ان سے بھی نالا ہو جائیں گے جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے, اور پھر کوئی دوسری قوت اس میں آ کے ان کو اشتعال دلا کے ان کو لا سکتی ہے. یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, بد امنی سے شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری طور پر تمام تر سب بنیادی حقوق سے شہر کے عوام کو پہنچائے جائیں. تمام بنیادی حقوق, پانی, بجلی, گیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.